السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر مشعل راہ کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے انشاءاللہ، اور ہم وہیں سے اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں کہ جہاں پر منقطع کیا تھا۔ ہماری زہرا بہن اپنی رائے کا اظہار فرما رہی تھیں۔ جی زہرا بہن۔ جی، جیسا ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھیے جس وقت ان کا پیدائش ہوتی ہے رسول اللہ کی، تو کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا، کوئی بہت دولت مند فیملی نہیں تھی، کوئی بہت نامور وہ ان کے وہ نہیں تھے خاندان، یا ان کے بزرگ نہیں تھے۔ خاندان تو اہل قریش اور خاندان بنی ہاشم، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو عظمت عطا کی تھی، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مالی حیثیت سے اگر آپ کہیے تو کوئی رسول کی ذات آپ جو کہنا چاہیے بظاہر رسول کی ذات جو ہے کسی مالدار خاندان میں نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک یتیم تھے جیسا بھی آپ نے بتایا تھا۔ تو مجھ کو لگا کہ یہ ایک، اور جب آج کے کتنے کلیشے ہیں یہ، اور کتنے یہ کلیے بنے ہوئے ہیں کہ کیسا ماحول ہونا چاہیے بچے کی پیدائش کے لیے، اور لیکن وہ جا کے صحرا میں ایک حلیمہ دائی، جناب حلیمہ نے ان کی پرورش کی 5 سال، جو بچے کی تربیت کے بہت اہم سال ہوتے ہیں۔ جی، آپ یہ دیکھیے دنیا سے ہر چیز کتنی مختلف ہے ان کی، بے شک۔ مگر اس حوالے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت آمنہ کو کتنی فکر تھی۔ دیکھیں نا، بحیثیت ماں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے وہ تمام وسائل پرووائڈ کرے، کہ جو بہترین انوائرمنٹ ہو، بہترین مطلب کہ فزیکلی بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کو ایک اچھا ماحول ملے، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے ان کو صحرا میں بھیجا، کیونکہ جو مکے کا ماحول تھا، مکے کی جو انوائرمنٹ تھی وہ ہیلتھ وائز بھی بہتر نہیں تھی، اور جو وہاں معاشرہ تشکیل دیا گیا تھا کہ جس معاشرے کی میں اتنی برائیاں تھیں کہ آپ وہ دیکھیے کہ طواف کعبہ کرتے تھے تو عریاں طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور جتنی ان کے اندر نسل کشی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، یعنی کہ اس سوسائٹی سے آپ نے کس طریقے سے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کیا، اور اس لیے آپ نے ان کو وہاں پہ صحرا میں بھیج کے، اور وہاں پہ ان کے جو ابتدائی سال ہیں تاکہ وہ اس معاشرے میں لیکن ماں باپ کی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر ماں باپ کی دونوں کی شفقت سے بے شک اس سے وہ محروم رہے، جسے جو ایک عام بچے کا، جو کہ ایک عام بچے کو میسر آتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ، ہمارے پیغمبر اسلام اس محبت سے، اس شفقت سے محروم رہے، بہرحال ماں باپ کے اس شفقت سے دور رہے، اس شفقت سے دور رہے۔ لیکن اس کے بعد 1 سال آتے ہیں مکے میں گزارتے ہیں، جناب آمنہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں، اور 1 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ پھر وہ ایک خاندان کے ایک فرد بن کر، ہے نا، سوچئے 6 سال کی عمر سے وہ لے کے جاتے ہیں تجارت کے، جو وہ ہیں شام اور دمشق کی طرف جاتے ہیں، اور اپنی سچائی کی اور اپنی امانت کی اور اپنی محنت کا پھر ایک سکہ گاڑ دیتے ہیں، پھر جس کے ذریعے پھر جناب خدیجہ تک وہ ان کی شخصیت سے متعارف ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح ان کی شادی جناب خدیجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن جناب خدیجہ ایک مالدار خاتون ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں دونوں کی چوائس ہے۔ میں اس معاشرے کو اس لیے ان پوائنٹس کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ ہم لوگ یہ سوچنے کہ اتنے بلائنڈلی ہر چیز کو صرف ایک نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ جو حقیقت ہے، یا جو اس زندگی کا جو ان کا پورا ایک مکمل جو ایک نمونہ ہے، وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس میں ان کی محبت بھی ہے، دونوں کی محبت بھی ہے، جو ایک دوسرے، اور دونوں کا احترام بھی ہے ایک دوسرے کے لیے، جب یہ شادی رونما ہوتی ہے جناب۔ اور پھر یہ شادی سوچئے کہ کتنے سال تک رہی ہے، جس سے، اور صرف اسی شادی سے جناب خدیجہ ہی سے صرف ان کی اولاد ہوتی ہے، باقی 9 جو شادیاں ہیں اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور ہر شادی کے پیچھے ہے ان کی بھی ایک وائف سے ایک اولاد ہے رسول کی،
ابراہیم جی نہیں وہ انہی سے مدینہ میں مدینہ میں ایک فرزند پیدا ہوئے تھے جو بچپن میں جن کی شہادت ہو جاتی ہے، جن کی شہادت ہو جاتی ہے، جی وفات ہے. لیکن یہ کہ جو جناب ختیجہ سے تو خیر یہی ہماری بی بی جناب فاطمہ زہرا کی وہ ہوتی ہے جن سے میں اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک عالمگیر شخصیت ہے نا، رحمت للعالمین ہے، یعنی صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے ان کی رحمت یا ان کی شخصیت یا ان کی سیرت، بلکہ تمام عالمین کے لیے نمونہ ہے. تو ظاہر ہے جب تمام عالمین کے لیے نمونہ ہے تو ان کی سیرت کا امپیکٹ یا ان کی سیرت یا ان کی ذات کی معرفت صرف کلمہ گو میں تک تو محدود نہیں تھی. تمام عالمگیر شخصیت تھی تو تمام عالم کے لوگوں نے ان کو ایڈمائر کیا ہوگا ان کی شخصیت سے. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گی کہ اسلام سے ہٹ کر غیر مذاہب کے لوگوں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا رائے قائم ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں یوں تو دانشوروں نے اور اہل قلم نے اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے اس کا اعتراف، ان کی شخصیت کا اعتراف کیا ہے. مثلا یہیں پہ اگر یہ مغربی دانشوروں کو دیکھیے تو انہوں نے کیا ہے. برنارڈ شاء نے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر نمایاں مذہب ہے لیکن اس کے فالوورز سے ان کو شکوہ ہے. بے شک. اور پھر یا مہاتما گاندھی کا بھی وہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے. بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک ذات نے پوری دنیا کو اس طرح پلٹ ڈالا اور بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی ہتھیار کے اور اثاثے کے. بالکل. تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس. بالکل. اور ابھی ریسنٹلی ایک کتاب میں نے بھی اس کو دیکھا، لیکن اس کا اشارہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کیا تھا کہ لیزلی ہیلٹن ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ 7 things that may surprise you about Prophet Muhammad. اس میں جیسا بھی آپ نے کہا تھا کہ 7 چیزیں انہوں نے اس کا ہر نقطے سے تو خیر آپ ان کے، کیونکہ یہ ایک جوئش رائٹر ہے تو آپ اس سے متفق نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ چیزیں جس نے اس کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ایک ایسا بچہ جو پیدا یتیم ہوا ہے، ایک یتیم پیدا ہوا ہے نا، ایک محرومی ہے، ظاہر ایک کمی ہے، لیکن یہ کہ وہ تو، لیکن اب اس کے یہ، لیکن جو لوگ ان کی روحانی طاقت کے یا جو اسلام کے اس پہلو سے واقف ہیں کہ ان کے اوپر تو سارا کرم خدا کا تھا، وہ تو گائیڈنس تو ان کو وہاں سے مل رہی تھی، سرپرستی تو ان کو، سرپرست تو ان کا اللہ میاں تھا، تو انہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی. بالکل ہے نا. یہ ماں باپ اور یہ سوسائٹی اور یہ سارے جو نخرے ہیں یہ تو سارے دنیا والوں کے لیے، عام انسان کے لیے. بے شک. یہ تو سارے دنیا والوں کے محتاج نہیں تھے، وہ اس کے محتاج نہیں تھے. تو پہلی چیز تو انہوں نے یہ لکھی کہ وہ ایک یتیم تھے، اور دوسری پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو شادی ہوتی ہے وہ ایک ظاہر سرمایہ دار جن کے پاس بہت سرمایہ ہے ان سے ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور محبت ہے، ساتھ میں رسپیکٹ ہے ایک دوسرے کی. اور اس رسپیکٹ کا اور محبت کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے آخر عمر تک ان کو بھولے نہیں ہیں. وہ ان کو ہمیشہ جناب ختیجہ کو انہوں نے یاد رکھا ہے، اور جب بھی ان کو ان کی یاد آئی ہے تو وہ ہمیشہ ملول ہوئے، غمگین ہوئے، اور اس سال کو انہوں نے سال حزن انہوں نے قرار دیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے نا، کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت سی چیزوں کو ہم لوگوں نے یہ کلیہ بنا دیا ہے کہ دیکھیے دولت مند
پہلی بار جب وہ 40 سال کی عمر میں جب ان کو باغ حرا میں وہ ہوتی ہے، غار حرا میں وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کا ذکر جب وہ جناب ختیجہ سے کرتے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے کس طرح اس کا اعتراف کیا. پہلی نماز پڑھنے والی وہی ہیں، پہلی وحی کی سننے والی وہی ہیں. آپ ذرا دیکھیے مادر جناب فاطمہ زہرا کا ذرا آپ ان کی حیثیت اور ان کی توقیر دیکھیے کہ جس کا اکثر ہم لوگ اتنا کر نہیں پاتے ہیں، بلکہ جناب ختیجہ کا ایک دن منانا چاہیے ہم لوگوں کو. بالکل ایک دن نہیں بلکہ ایک ویک بنانا چاہیے. ایک ویک تو جی ہاں اگر منائیں تو کیا کہنے ہیں، لیکن جناب ختیجہ کے لیے ان کے کام، ان کا بہت ہی نافراموش کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. صرف پیسے کے لحاظ سے آپ نہ دیکھیے، جو سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے ڈال دی. انہوں نے ہر چیز سب سے بڑی چیز جو جناب ختیجہ کی صفات میں جو مجھے نظر آتی ہے، دیکھیں دولت تو وہی مادے کی چیز ہو گئی نا، مگر دولت رکھتے ہوئے بھی ان کے اندر مادہ پرستی نہیں تھی. بالکل ہے نا. دولت کا ہونا اور ہے، اللہ نے جو ہے حضرت سرفراز فرمایا، ٹھیک ہے، سلیمان کو اللہ نے پوری کہنا چاہیے کہ حکومت اور بادشاہت سے نوازا ہے. تو دولت کا ہونا جو ہے وہ نہیں ہے، مادہ پرستی یہ آپ کے اندر نہیں تھی کہ آپ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جو مادہ کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے بالکل کہنا چاہیے تہی دست تھے اور ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی، مگر ان کے اندر جو میں کہتی ہوں معرفت تھی حضرت ختیجہ میں، کہ ان کی نگاہ نے اس ہیرے کو پہچانا، بالکل، اور پھر ان کو اپنا شریک حیات بنانے کی آرزو اور خواہش کی. اور پھر جب انہوں نے ان کی معرفت کو پایا تو آپ دیکھیے جب معرفت ایک انسان کے پاس ہو جاتی ہے تو پھر کسی کے مرتبے اور مقام کو جب جان جاتا ہے تو وہ ریلیشن شپ ہے جو تمام دنیا کے لیے مثال بن جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک 25 ایئرز کا وہ عرصہ جو انہوں نے حضرت ختیجہ کے ساتھ گزارا ہے ازدواجی زندگی، وہ اتنا ان کی شخصیت میں اس طریقے سے مؤثر ہو گیا، اس طریقے سے اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے فکر و ذہن میں اس طریقے سے سما گیا کہ انہوں نے اپنی آخری عمر تک ان کی اس انڈرسٹینڈنگ کو، ان کی ان قربانیوں کو، جیسے فقط یہی نہیں کہ انہوں نے مال قربان کیا ہے، صرف یہی آپ یہ دیکھیے کہ ایموشنلی جب ان کو ضرورت تھی ایک کمفرٹ کی، ایک کسی ایسے کمپینین کی کہ جو ان کے ساتھ اس ذمہ داری کو شیئر کر سکے اور ان کو سپورٹ کر سکے، ایموشنلی بھی وہ سپورٹ کر سکے، تو ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی نا رسول کی حضرت ختیجہ سے کہ جب وہ اتنی بڑی ذمہ داری رسول نے پہلی وحی کی صورت میں جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے بذریعہ جبرائیل، اور ظاہر ہے بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو رسول نے ادا کی ہے، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا کہ اللہ نے سند دی ہے کہ کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے ایک ضابطہ حیات کو دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ان کی رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی. اب اس میں ان کو ظاہر ہے کہیں ایک ایسی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور وہ سب سے پہلی شخصیت جو ان کو نظر آئیں وہ ان کی جو ہے وائف، ان کی زوجہ، ان کی شریک حیات حضرت ختیجہ، کہ جن کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا، اور ہر ایک سے شیئر بھی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ شیئر ان کے ساتھ کیا یا پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب، کہ جہاں جہاں ان کو پتہ تھا کہ کہاں سے مجھے سپورٹ مل سکتی ہے اور کون کون میرے اس کام میں اور میرے اس مشن میں میرا حامی اور ناصر ہو سکتا ہے،
آپ نے ان افراد کو اپنی اس تبلیغ کے مشن میں شامل فرمایا، اور پھر دعوت ذو العشیرہ میں ایک، مجھے نہیں اندازہ ہے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے، تو ہم نے کل کے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اس کی طرف رہنمائی کی تھی اور پوائنٹ اشارہ کیا تھا، تو سمری کے طور پہ کہ آپ نے ہر ایج گروپ کے اور ہر رشتے کے جو افراد تھے ان کو اس میں انوالو کیا ہے، جیسے کہ ایز اے وائف آپ نے اپنی بیوی سے شیئر کیا، اپنے جو آپ کے بزرگ تھے ان سے اس بات کو شیئر کیا، اور جنہوں نے دعوت ذو العشیرہ میں آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور پھر ہر ایج گروپ میں پھر یوتھ کی طرف بھی آپ نے اس کو بھی اگنور نہیں کیا، آپ نے بتایا ہے کہ ایک مشن کو کامیاب بنانے کے لیے کون کون سے افراد ہیں کہ جو آپ کے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پلر بن سکتے ہیں، اور اس مشن میں آپ کے شانہ بشانہ چل کے اس مشن کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یوتھ کو بھی آپ نے اگنور نہیں کیا، اور دعوت ذو العشیرہ میں ہمیں مولا علی کے حوالے سے ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ یوتھ کا کنٹریبیوشن تبلیغ اسلام کے لیے کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ذرا یوتھ کے حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ بحیثیت ینگسٹرز، جوانوں کا، لڑکا اور لڑکی کا کیا رول ہونا چاہیے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی کردار سازی کے لیے۔ دیکھیے آئیڈیل تو ہمارے پھر جوانان اہل جنت جو ہمارے دونوں سردار، دونوں شہزادے ہیں، انہی سے لے کے چلیے آپ، ہے نا، جو اس وقت بچے تھے، جو ان کے نواسے تھے، حضرت امام حسن۔ اس سے پہلے آپ مولا علی کی طرف آئیے کہ جو فرسٹ دعوت ذو العشیرہ میں مولا علی کی عمر جو ہے وہ تاریخ میں 13 اور 14 برس کی ہمیں ملتی ہے، کہ آپ جو ہیں وہ 13 اور 14 برس کے تھے، اور اس میں آپ نے دعوت ذو العشیرہ میں یہ نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اے علی تم میرے ناصر و مددگار بنو، میرے اس مشن میں تم میری ہیلپ کرو، بلکہ جب آپ نے دعوت اسلام دی ہے تو مولا علی نے خود بڑھ کے اس کے اندر اپنی حصہ ڈالا ہے اور کہا یا رسول اللہ میں اس مشن میں آپ کا ناصر و مددگار اور آپ کا سپورٹر ہوں گا۔ تو آپ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے کہ اس ایج میں جب بچہ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں، اور ہمارا جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معاشرہ ہے، ہم اس ایج میں بچوں کو یہ کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو گے، تم انجینئر بنو گے، تمہیں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ دنیا میں تمہیں سکسیس پانا ہے، اور تمہیں بہتر مستقبل کے لیے تمہیں اپنے اچھی لائف کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ ایج گروپ ہوتی ہے جہاں ہم بچے کو اس طرف دنیا کی رنگینیوں کی طرف اور اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اس میں مولا علی کا کردار ہمیں کس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے دین حق کے لیے اپنے انٹرسٹ اور اپنی انوالومنٹ کا اظہار کیا اور اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس میں 2 پوائنٹس آپ لے سکتی ہیں کہ جیسے ایک تو پہلے ان کے والد بزرگوار جناب ابو طالب کا کردار ہے، بے شک، کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے سامنے کہ کس طرح سے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پہ چچا نے ان کو سپورٹ کیا، ان کے مشن کو سپورٹ کیا۔ ایک تو ان کے مولا علی کے سامنے اپنے والد بزرگوار کا نمونہ تھا، ہے نا، ان کی تربیت تھی، سبحان اللہ، ان کی تربیت ہے نا، یہ تو ماں باپ کی تربیت کا بھی تو اثر ہوتا۔ اور پھر دوسرے یہ کہ ہم اس ایج گروپ کو عام طور پہ بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی یہ اس قابل نہیں کہ یہ اتنا بڑا کوئی ان کے کام سونپا جائے، اور ان کو وہ ذمہ داری بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہم کیا اور ہماری سمجھ کیا، بے شک، ہے نا۔ لیکن رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ 14 سال کا بچہ اس وقت جو کمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں رسول اللہ، کوئی بھی اس پورے مجمع میں جس میں بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، اور ہر طرح کا مجمع موجود تھا، پورا خاندان ان کا موجود تھا، کسی نے بھی اس وقت بڑھ کے یہ نہیں وعدہ کیا رسول اللہ سے کہ ہاں ہم آپ کے مشن کے ساتھی بنیں گے، لیکن وہ اٹھتے ہیں تو وہ مولا علی اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ساتھ ہوں گا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر انہوں نے کس طرح ساتھ دیا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے ہر موقع کے اوپر ان کو کس طرح بچایا ہے، ان کے دین کی حفاظت کی ہے، ان کی جان کی حفاظت کی ہے، ان کے مشن کی حفاظت کی ہے. کتنی، یہ تو پوری تاریخ پوری اسلام کی جو تاریخ ہے وہ کس کی فتوحات سے بھری ہوئی ہے. اگر یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اپنے بھی ہوں چاہے دوسری بھی ہیں، جتنی جنگیں ہیں وہ بنام علی فتح ہوئی ہیں. بے شک اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. تو اس میں یہ ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ یوتھ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے، یا معاشرے کو برائیوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جب تک ہم یوتھ کو انوالو نہیں کریں گے، اس کی اپ برنگنگ اس طرف نہیں کریں گے کہ وہ پرائرٹیز کو سمجھے کہ زندگی کی اہم پرائرٹی کیا ہے نا. اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت خداوندی، کہ اللہ کی اطاعت پر زندگی کو بسر کرنا. اور یہ ہمیں جو ہے وہ اس مشن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے جن افراد کا کنٹریبیوشن ہے، آپ نے ان سب کو اس مشن میں انوالو کیا ہے. جیسے سورہ تحریم میں پوری انسانیت کی کردار سازی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زوجہ فرعون کا اور مادر حضرت عیسیٰ کا حوالہ دیا ہے. تو اس میں عورت کا ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رول ہے. اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اس میں انوالو کیا، یا حضرت خدیجہ خود اس میں انوالو ہوئی ہیں اس پوری پکچر میں. تو وہ عورت کے حوالے سے ہمیں حصہ ملتا ہے، تو جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے اسلام کے لیے. ذات خداوندی کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور اس کی اطاعت میں اس کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا. اپنی پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا، شریعت عورت کو کیا مقام دے رہی ہے، کیا درجہ دے رہی ہے، اور کس طریقے کی زندگی گزارنے کا حکم دے رہی ہے، ہدایت کر رہی ہے. تو عورت کو اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے بغیر کسی عذر کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور جو ہمیں حکم دیتا ہے ظاہر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو عین علم ہے، وہ جب کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے مفید ہے، ہماری بقا کا ذریعہ ہے. تو ہمیں ان شرائط کو، ان شریعہ میں جو عورت کے حوالے سے جو گائیڈنس ہے اس کی طرف ہمیں اب متوجہ ہونا چاہیے، اور اس شریعت کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عورت کی اس شکل میں ڈھالنا چاہیے جو اسلام کی آئیڈیل عورت کی کہنا چاہیے حیت اور اس کے کردار اور اس کی شخصیت ہونی چاہیے. تو میں بہت آپ کی مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کس طریقے سے گزر گیا، اور آپ نے ماشاءاللہ سے بہترین اپنے شاعری کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ محظوظ فرمایا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حجت ہیں، آخری وارث ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، تو یہ محفل ادھوری رہ جائے گی، انکمپلیٹ ہوگی. اور ہم چاہیں گے کہ ہدیہ ہم پیش کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ان کی شان میں، اگر امام زمانہ کی شان میں آپ کے پاس کچھ کلام ہے تو آپ اگر پیش کریں گی تو ہم بہت مشکور و ممنون ہوں گے آپ کے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. جی بہت بہت شکریہ فرحت صاحبہ. میں ایک بات کی یاد دہانی کرتی چلوں کہ میں شاعرہ نہیں ہوں، یہ صرف میرے جذبات ہیں جو کبھی کبھی اپنے مولا علی کے لیے یا اپنے 12 اماموں کے لیے کبھی جو کچھ جو کبھی محسوس کرتی ہوں تو لکھ لیتی ہوں. میں باقاعدہ کوئی شاعرہ نہیں ہوں. آپ نے میرا تعارف بحیثیت شاعرہ کی کرایا ہے، یہ آپ کی محبت ہے اور ذرہ نوازی ہے.
یہ 12ویں امام کے لیے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ یہ کس کی آمد ہے میں نے گھر کو کچھ اس طرح سے سجا دیا ہے، دیوار و در کو وا کر دیا ہے، پردوں کو ہلکے سے سرکا دیا ہے، دیے جلا کے محبتوں کے اجالا ہر سو پھیلا دیا ہے، گلوں کی خوشبو اڑا کر ہوا میں فضا کو ساری مہکا دیا ہے، سبحان اللہ، کہیں پہ وہ رکنے ٹھہرنے نہ پائیں، فرش مزین بچھا دیا ہے، سبحان اللہ، ہے کون سی جا کہاں پہ رکھوں دل شکستہ کیا حوصلہ ہے، سبحان اللہ، قندیل روشن ہے سبز رنگ کی، سبز ہی ان کی رنگ قبا ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، پھریرا ہوگا علم سجا ہے، دعائیں مانگی ہیں شب کو ہم نے، سحر ہو یا رب تو آپ آئیں، یہاں بھی آئیں وہاں بھی آئیں، دلوں کی ہر سو یہی صدا ہے، سبحان اللہ، بس آپ کو اب تو آنا ہی ہوگا، کعبے سے جلوہ دکھانا ہی ہوگا، جور و ستم کو مٹانا ہی ہوگا، لمحہ بلمحہ کٹھن ہو گیا ہے، سبحان اللہ، عریضہ لکھا ہے ہم نے مولا، ملا تو ہوگا پڑھا تو ہوگا، ہے انتظار اب جواب آئے، ہے انتظار اب جواب آئے، در مستجابی کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ، ایک روشنی ایک کرن کا عطیہ، زہ نصیبی جو پائے زہرا، کہیں سے یہ از غیبی آواز آئے کہ مولا کا اب جب جواب آئے، سبحان اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل وآل محمد وعجل عجل فرجہم۔ بہترین اشعار آپ نے اظہار کیا اپنے خلوص اور محبت کا اور مودت امام برحق کا۔ تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر میں صحیح معنوں میں اس کو ادا کر سکوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شعر کی اگر ادائیگی صحیح نہ ہو تو وہ شعر جو ہے وہ اپنے معنی و مطالب جو ہے وہ کھو دیتا ہے، مخفی ہو جاتے ہیں، کھو تو نہیں دیتا، میں یہ کہوں گی مخفی ہو جاتے ہیں وہ، کہ کبھی تو آتے یہ دن بھی فرقت کے کٹ ہی جاتے، مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید ان کو میری وفا پر یقین نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اتنا مولا کے حضور یہ عرضی پیش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ عجل فرجہم، مولا تشریف لائیے، اور مولا کا ظہور میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو کبھی ہم کو سوچنا چاہیے کہیں ان کی تاخیر کا سبب ہم تو نہیں ہیں کہ ہمارے اندر ابھی وہ وفا نہیں ہے، کیونکہ مولا نہیں دیکھ رہے ہمارے اندر وہ وفا کو۔ اگر ہم وفادار ہوتے تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے۔ آج آپ کو مولا کو مسلمانوں میں وہ کردار نظر نہیں آ رہا جو حقیقی معنوں میں سیرت نبوی کی عکاسی کرتا ہوا ہو، وہ کردار مولا کو نظر نہیں آ رہا، اسی لیے شاید مولا کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے میں یہ دعا کروں گی کہ پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معبود برحق ہمارے اندر معرفت عطا کرے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی نعمتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں اور حاجت کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہماری دعاؤں میں یہ جملہ بھی شامل ہو جائے کہ معبود برحق، میں جیسا رب چاہتا تھا تو ویسا رب ہے، جیسا بندہ تو چاہتا ہے ویسا بندہ مجھے بنا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو مولا کائنات کی زبان سے جاری ہوئی۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی یہ معرفت حاصل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ گزارش کریں کہ جیسا بندہ تو چاہتا ہے ہم کو ویسا بندہ، ویسا مومن، ویسا انسان، ویسا امتی قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔